बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मेरा अपने गांव में जाना हुआ। वहाँ पे सियासी सूरत हाल क्या है, मकामी सूरत हाल क्या है, उस बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। बाकी कल मौसम काफ़ी बेहतर था, लेकिन धुंध मौजूद थी, स्मोक भी मौजूद थी। हम कल दोपहर को लाहौर से चले थे, उस वक्त धुंध उतर चुकी थी। मोटरवे पर भी इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी। गांव में गए तो वहाँ भी इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी। आपको दिखाते हैं गांव के रास्ते के मनाज़र। और कुछ मोटरवे पर चढ़ने के पहले से लाहौर में आज सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा गंभीर है। कितनी ज़्यादा धुंध है, बेशुमार अंधाधुंध जिसको आप कह सकते हैं, उस तरह की धुंध भी है और साथ स्मोक भी है। हालांकि हुकूमत की तरफ से बारिश बरसाई गई थी, बारिश कहाँ पे हुई उसका भी कुछ नहीं पता। बहरहाल कहीं ना कहीं तो बारिश हुई है। वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ पे भी उस तरह से सूरत हाल बेहतर नहीं है। ये हम आपको आज सुबह के मनाज़र दिखाते हैं। तो चलते हैं अपने गांव में, वहाँ पे सियासी सूरत हाल क्या थी। मुस्लिम लीग नून के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हमारे इलाके में अब नहीं हैं। पहले बहुत बेहतर सूरत हाल थी। जितने भी सर्वेज हुए उनमें सिर्फ ननकाना साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि सिर्फ ननकाना साहब एक ऐसा ज़िला है जिसमें एक सर्वे के मुताबिक ये कहा गया है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत 33% है और तहरीक इंसाफ की उससे 1% कम मकबूलियत है, यानी 32%। लेकिन कल की क्या सूरत हाल थी, वहाँ पे मुझे मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन मिला, बड़ा ही सरगर्म कारकुन है, शजरा मनसब, जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ती हैं, एक मरतबा जीती भी हैं और ब्रिगेडियर एजाज शाह से एक मरतबा हारी भी हैं। उस कारकुन की तरफ से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की अब यहाँ पे उस तरह से मकबूलियत नहीं रही। कल इनकी मकबूलियत 33% थी, तहरीक इंसाफ की 32% थी। उसने मुझे ये बताया कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत यहाँ थी वहीं पे है, लेकिन ब्रिगेडियर एजाज शाह अपने घर से निकलते हैं, गुड खान वो भी अपने गांव से निकलते हैं, अपने पिंड से निकलते हैं, अपने कस्बे से निकलते हैं, आम लोगों में जाते हैं, तो यकदम से मकबूलियत का ग्राफ तहरीक इंसाफ का वहीं पे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ग्राफ गिर गया। जो 33% पे था वो कम होकर 27-28% पर आ गया। तो वाकई उस नौजवान की तरफ से मुझे ये बताया गया कि हम जब भी किसी के पास वोट के लिए जाते हैं, कैंपेन के लिए जाते हैं, जो कि शुरू हो चुकी है, गो के उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई, जिसके पास भी जाते हैं वो कहता है कि मैंने तो बल्ले को वोट देना है, मैंने तो इमरान खान को वोट देना है। क्या यही वजह है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर से उतारा जा रहा है या कोशिश की जा रही है कि बल्ले का निशान ना हो? लेकिन मेरे गांव में मुझे कुछ लोगों की तरफ से यह बताया गया कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी अपनी जगह पर हकीकत है कि महदूद पैमाने पर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी। तो किस तरह से महदूद रखा जाएगा, बहरहाल ये तो उन लोगों के मामलात हैं। इस नौजवान की तरफ से ये भी बताया गया जो वहाँ पे लोगों के दरमियान रहता है, कारकुनों के दरमियान रहता है, उसने भी यही कहा कि तहरीक इंसाफ को किस तरह से आप मुकम्मल तौर पर इंतखाबात से आउट रख सकते हैं। और ये वो मौका नहीं है, 1990 की दिहाई नहीं है कि आप कुछ न कुछ करते रहें लेकिन किसी को पता न चले। आजकल मीडिया इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका है कि पल पल की खबर एक से दूसरी जगह चली जाती है, और वो खबरें भी और वो पॉलिसियाँ भी जो बिल्कुल खुफिया होती हैं, बिल्कुल किसी को उसका पता नहीं होता, वो भी आजकल किसी न किसी तरीके से सामने आ जाती हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को इस तरह से इंतखाबात से या सियासत से बाहर रखना मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में मज़ीद ज़्यादा
تغیر آ گیا ہے بلکہ کمی آ گئی ہے۔ ایک ضلع تھا جہاں پہ تحریک انصاف پیچھے تھی اور مسلم لیگ نون بہت آگے تھی۔ بہت سے مراد یہ ہے کہ 1% تو کم از کم آگے تھی، لیکن اب مسلم لیگ نون کی مقبولیت کم ہو گئی ہے۔ کیوں کم ہو گئی ہے؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون کی آج پالیسیاں ہیں، کس طریقے سے ان کا مزاحمتی کبھی بیانیہ ہوا کرتا تھا، اس کو یہ مفاہمت پر لے گئے، مفاہمتی بیانیے پر لے گئے، لیکن مفاہمتی بیانیے سے بھی تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے خوش آمدانہ بیانیے پر انہوں نے اپنا سارا کچھ استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے ان کو ایک دفعہ تو حکومت مل گئی تو کیا آئندہ بھی حکومت مل سکے گی؟ بالکل مل سکے گی، یقینی طور پر مل سکے گی، بشرطے کہ حالات ایسے ہی ہوئے، کسی ایک ہاتھ میں ہوئے، کسی کو اقتدار دینا مقصود ہوا تو پھر مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر اقتدار مل جائے گا۔ لیکن جس طرح کی صورتحال سامنے ہے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ووٹر مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت دے دے گا۔ میں نے کہا کہ گاؤں کی باقی بھی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہاں پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں قوم کا موچی ہوں، ذات کا میں جفت ساز ہوں، میں نے یہ کام چھوڑا، میں نے اپنا آبائی پیشہ چھوڑا، میں نے راج مزدوری کا کام شروع کر دیا، آج کل میں راجگیری کرتا ہوں۔ وہ عمارتیں بنانے والا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تھانے سے فون آیا کہ ذرا جلدی آؤ، تھوڑا سا کام کرنا ہے، تو یہ بھاگم بھاگ گیا۔ اس نے کہا کہ میری جگہ پر کوئی اور راج نہ چلا جائے، تو میری ان کے ساتھ پہلے بھی دعا سلام ہے، وہ زیادہ گاڑی ہو جائے گی، زیادہ گوڑی ہو جائے گی، دوستی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کہتا کہ میں وہاں پہ گیا تو مجھے بتایا گیا، اوئے تو نے فائرنگ کی ہے، پورا پنڈ کہہ رہا ہے کہ تو نے فائرنگ کی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ مائی باپ میں اور فائرنگ کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، چلو۔ یہ بیچارہ اپنی تیسی اور کانڈی ساتھ لے کر گیا تھا، 7 سال بھی تھی، اس سب کے سمیت اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تو اس بیچارے نے پھر پولیس کی وہ خدمت کی ہوگی، بہرحال اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن وہ بڑا پریشان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے چوکی سے، یہ تو تھانے کی بات تھی، وہ کہتا کہ مجھے چوکی سے یہ اطلاع آ رہی ہے، میرے وہاں بھی کہتا کہ بندے موجود ہیں، لیکن اتنی وہ طاقت میں نہیں ہے، اتنے وہ باصر نہیں ہے کہ مجھے بچا سکے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ تیرے گھر پر چوکی کی طرف سے ریڈ ہوگا۔ وہ بیچارہ پریشان تھا۔ اس نے ایک اور بھی عجیب و غریب واقعہ بتایا۔ وہ کہتا کہ ایک ڈرائیور پولیس کے پاس آیا، تھانے آیا، اس نے کہا جناب میرے پاس کیمیکل کا ٹرک تھا، وہ ٹرک ڈاکو چھین کر لے گئے۔ اس نے آ کر رپورٹ درج کروائی، تو تھوڑی دیر کے بعد لاہور سے یہ ٹرک گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد لاہور سے ٹرک کا مالک وہاں پہ جا پہنچا۔ اس نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ بندہ ملا ہوا ہے، اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ٹرک کو غائب کیا ہے۔ کیمیکل کا ٹرک تھا، کہا جاتا ہے کہ انتہائی زیادہ مہنگا کیمیکل تھا۔ تو مالک کی طرف سے، ٹرک مالک کی طرف سے اپنے ہی ڈرائیور پر مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ڈرائیور سے وہ موبائل بھی لے گئے جو اس کے پاس 900 روپے کہتا کہ میرا ذاتی تھا، وہ بھی لے گئے۔ اس پر وہ ڈرائیور بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرا ذاتی 900 روپیہ وہ بھی نکل گیا، وہ بھی لے گئے، موبائل بھی لے گئے۔ اس نے فوری طور پر ٹرک کے مالک کو فون کیا تاکہ وہ مالک صاحب وہاں پہ گئے، تو انہوں نے اپنے ڈرائیور پر پرچہ کروا دیا کہ اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ٹرک کو غائب کیا ہے، کہیں بیچ دیا ہے، کہیں لے جایا گیا ہے۔ تو ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا، تو کیمیکل کے جو مالکان تھے جن کا کیمیکل ٹرک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا، ان تک بھی خبر پہنچی، وہ بھی فوری طور پر جتنا جلد ممکن ہو سکتا تھا تھانے میں چلے گئے۔ وہ ذرا تھوڑے سے تگڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائیور اور یہ مالک یہ بھی ڈکیتی میں ملوث ہیں، ان پر پرچہ کروا دیا۔ جیسا بتایا کہ وہ تھوڑے تگڑے تھے، تو ان کے کہنے پر پھر یہ ہوا کہ ڈرائیور بھی اندر اور اس کا مالک بھی اندر۔ اور یہ نوجوان بتا رہا تھا کہ ان کی ایسی چھترول کی، مالک کی خصوصی طور پر جب بھی وہ ہوش میں آتا اس پر پھر اسی طرح سے پوچھ گچھ کی جاتی۔ لیکن ایک خبر اور بھی ہے، آج کل چونکہ گندم کے لیے کھاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے، باغات ان کے لیے بھی، کنوؤں کے خصوصی طور پر باغات کے لیے بھی کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کھاد آج کل بہت زیادہ شارٹ ہے، قلت ہے۔ لیکن قلت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ریٹ پر خریدنا چاہتے ہیں جو حکومت کی طرف سے ریٹ جاری کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل کیا صورتحال ہے، کھاد شارٹ ہو گئی، اس کی قلت ہو گئی، تو ڈیلروں کی طرف سے بلیک میں اس کو بیچا جانے لگا۔ وہ بوری جو 3600 روپے کی تھی آج وہ 5500 روپے کی وہاں پہ دستیاب ہے۔ جس نے جتنی بوریاں بھی لینی ہوں وہ بلیک میں بڑی آسانی کے ساتھ تھوڑے پیسے زیادہ دے کے لے سکتا ہے۔ مجھے گاؤں میں یہ بھی بتایا گیا، چند سال قبل کی بات ہے، کہ یہی سونا یوریا کی قیمت 1600-1700 روپے تھی، لیکن آج کل اس کی قیمت سرکاری ریٹ
3600 ہے. 3600 میں بھی آج کل بلیک میں وہ 5000 5500 روپے کی مل رہی ہے. یہ تھوڑی سی خبریں تھیں ہمارے گاؤں کے حوالے سے اور گاؤں کی سیاست کے حوالے سے. باقی آپ لوگوں نے عمران خان کا ورچوئل جلسہ دیکھ لیا، سن لیا. اس پر ہم الگ سے ایک ویلاگ بنا چکے ہیں. آئندہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے، عمران خان تو جیل میں ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے کب ورچوئل جلسے کا اعلان کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.